ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھولنے کا حکم فرماتا ہے. اللہ کے حکم سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش جن اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ ایمان والوں کو عبادت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے, ایمان والوں کو اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی چیز خلل پیدا کرنے والی نہ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو بھی قید فرما دیتا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان تو قید ہو جاتے ہیں, جنات بھی قید ہو جاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چند ایسے حضرات ہیں جو ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں, ماہ رمضان کے مبارک ایام میں اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے, اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام, یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے, اور آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے وہ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ رہے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے متعلق فرمایا, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے پروردگار, ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, وبلغنا رمضان, اور رمضان میں ہمیں شامل فرما, رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما. تو میں اپنے کلمات کا آغاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی مبارک کلمات کے ساتھ کرتا ہوں کہ جس طرح حضور نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, وبلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما, رمضان کے مہینے کو دیکھنے کا ہمیں شرف عطا فرما, موقع عطا فرما. حاضرین کرام, ایسے تو کئی رمضان ہماری زندگی میں آئے اور گزر گئے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی آتے رہیں گے, ہم انہیں دیکھتے رہیں گے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے, اپنے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ اسے
بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ماہ رجب اور ماہ شعبان کی فضیلت کا ذکر فرمایا، وہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی برکتوں کا اعلان فرمایا، اور ان الفاظ میں فرمایا کہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک آنے والا آ رہا ہے، کیا تم اس کا استقبال کرو گے؟ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک آنے والا آ رہا ہے، کیا تم اس کا استقبال کرو گے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحی نازل ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی لشکر آ رہا ہے؟ کیا ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے؟ کیا ہمیں جنگ کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی لشکر نہیں آ رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آنے والا آ رہا ہے، کیا تم اس کا استقبال کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرمائے جس کے لیے آپ تاکید کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کون ہے جس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ جملوں کو دہرایا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیا تم اس کا استقبال کرو گے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اہل قبلہ کے، اہل ایمان کے لوگوں کے دلوں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر خدا کی کرم والی نظر پڑ جائے، رحمت والی نظر پڑ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ جس ماہ مبارک کے آنے پر، جس ماہ مبارک کی پہلی رات پر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو یہ انعام عطا فرما رہے ہیں کہ جس پر خدا کی نظر رحمت پڑ جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ میں داخل نہیں فرمائے گا، جہنم کے تاریک گڑھے میں اللہ تبارک و تعالی اسے داخل ہونے نہیں دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم گنہگاروں پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، میری امت کو 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اور یہ خصوصیات صرف میری امت ہی کو ملی ہے، ان کے علاوہ کسی اور امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی۔ ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی ساری لغزشوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب سفر معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے عرش الہی کے قریب ایک فرشتے کو دیکھا، اور وہ فرشتہ بڑا ہی نہایت ہی حسین و خوبصورت تھا۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے، حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اسے یہ موقع عطا فرمایا۔ جب حضور اس کے قریب پہنچے تو اس فرشتے نے حضور کا نہ صرف دیدار کیا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اپنے سینے کو لگا لیا، اور اس کے بعد عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک خوشخبری عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہاری ملاقات میرے حبیب سے ہو جائے، میرے محبوب سے ہو جائے تو وہ خوشخبری انہیں سنا دینا۔ یہ کہتے ہوئے فرشتہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائیں گے اور جو کوئی بھی آپ کا امتی اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرے گا، اس کی تعظیم و توقیر کرے گا، اسے عبادتوں کے ذریعے مزین کرے گا، عبادتوں کے ذریعے اس سے سجائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ تو حاضرین اکرام غور فرمائیں کہ ماہ رمضان کا ادب کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا انعام عطا فرما رہے ہیں، اور ماہ رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دو حضرات حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آنے والے مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، غیر ایمان والے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کلمے کی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہاری پچھلی ساری غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھنا اب آئندہ سے تم اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے تم خیرات کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ حالانکہ حاضرین اکرام آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر مقابلہ مال و دولت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جہاں پر مقابلہ ایک دوسرے کے لیول کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے عہدوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے گھروں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی گاڑیوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج مسلمان ایک دوسرے سے مقابلہ نیکیوں کے معاملے میں کرے، اچھے کاموں میں کرے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں تو مال و دولت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کسی اور تقریب کا موقع ہو، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنے مال کو تو لٹاتا ہے، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ لوگوں کے سامنے واہوائی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے وہ قرضے لے لیتا ہے، سود پر پیسہ لیتا ہے، اور بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگوں میں میرا معیار کم نہ ہو جائے، لوگوں میں میرا اسٹیٹس کم نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے میرا مقام و مرتبہ کم نہ ہو جائے۔ لیکن کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہم ایک دوسرے کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل ہمیں کرنا چاہیے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج اللہ ماشاءاللہ کوئی 1 یا 2% حضرات ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں سبقت پانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، آگے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ورنہ 98% حضرات کی کیفیت یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنا مقام اونچا بتلانے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑے بڑے تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے بڑے معاملات کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر حضور نے جو ارشاد فرمایا اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں غور کر اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ فاستبقوا الخیرات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، نیکیوں میں سبقت پانے کی کوشش کیا کرو۔ چنانچہ دونوں صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ساری غلطیاں معاف ہو گئی ہیں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھے کام کرنے کی کوشش کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ وہ دونوں صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے گہرے
گہرے دوست تھے، ایک دوسرے کے بڑے گہرے رفیق تھے، چنانچہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں سبقت پانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان میں سے ایک صحابی جن کو جنگ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کا مرتبہ عطا فرمایا، شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحابی کو عطا فرمائی، اور اس کے ایک سال کے بعد دوسرے صحابی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں بھی خبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور ان دروازوں کے پاس ایک داروغہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ داروغہ، وہ فرشتہ دوسرا انتقال کرنے والے صحابی کو، بعد میں انتقال کرنے والے صحابی کو آواز دے کر انہیں پہلے جنت میں بلاتا ہے، اور اس کے بعد جو پہلے صحابی جن کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، شہید کی موت اللہ نے عطا فرمائی، دوسرے مقام پر انہیں آواز دے کر بلایا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب بیدار ہوتے ہیں تو اب صحابہ کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں، آپس میں باتیں ڈسکس ہونے لگتی ہیں، آپس میں گفتگو ہونے لگتی ہے کہ پہلے صحابی جن کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، شہید کی موت عطا فرمائی، وہ نیکیوں میں بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بعد میں جنت میں داخل فرمایا، اور جو دوسرے صحابی تھے وہ نیکیوں میں کم تھے، انہیں شہادت کا مرتبہ بھی نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے جنت میں داخل فرمایا۔ یہ باتیں ہوتے ہوتے پیارے آقا کی بارگاہ تک پہنچی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے طلحہ، تم ان کے اس طرح کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کیوں تم رش کر رہے ہو، اس لیے تم ششدر ہو رہے ہو، کہ اس بات سے حیران ہو رہے ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوالات پوچھے تو صحابی رسول نے ساری باتیں عرض کر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے والے جن کو شہادت کا مرتبہ ملا وہ نیکیوں میں بھی بڑے تھے، لیکن انہیں بعد میں جنت میں داخل کیا گیا، اور دوسرے صحابی جن کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی لیکن اللہ نے انہیں پہلے جنت میں داخل فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ پہلے صحابی کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، شہید کی موت اللہ نے عطا فرمائی، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ دوسرے صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا، اس صحابی کی شہادت کے بعد دوسرے صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور انہوں نے اس ماہ مقدس میں کثرت سے عبادتوں کا اہتمام کیا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی وجہ سے انہیں پہلے جنت میں داخل فرمایا، اور جنہیں شہادت کا مرتبہ ملا انہیں بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا۔ تو اس مقام پر غور طلب بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ماہ رمضان کا ادب کرتے ہیں، ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، انہیں عبادتوں سے مزین کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند و بالا مقامات عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے شمار نعمتوں سے سرفرازی عطا فرماتا ہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی عنایتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی پہلی رات کی بڑی اہمیت حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں داخلے کو ان کے لیے ممنوع فرما دیتا ہے۔ اور غور فرمائے کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو بھی خوب سجانے کا حکم دیتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کیا بات ہے کہ تو جنت کو سجانے کا حکم دے رہا ہے، کس وجہ سے جنت کو سجانے کا تو نے حکم دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا
مہینہ آ رہا ہے, میرے محبوب کے امتیوں کے لیے برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے, اس لیے میں جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہوں. اور جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھولنے کا حکم فرماتا ہے. اللہ کے حکم سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش جن اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ ایمان والوں کو عبادت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے, ایمان والوں کو اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی چیز خلل پیدا کرنے والی نہ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو بھی قید فرما دیتا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان تو قید ہو جاتے ہیں, جنات بھی قید ہو جاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چند ایسے حضرات ہیں جو ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں, ماہ رمضان کے مبارک ایام میں اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کیسا کرم کا معاملہ فرمایا کہ شیطان جو اسے اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے والا ہے اسے بھی اللہ نے قید فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قید فرما دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ان گناہ کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے, ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی بندہ ایک سجدہ کرتا ہے, ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 1500 سجدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک سجدہ کرنے پر 1500 سجدوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے. تو ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے, ایک سجدے پر جب اتنا ثواب مل رہا ہے تو ایک گناہ پر اللہ تبارک و تعالی کتنے دردناک عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے. جب نیکیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو پھر یاد رکھیں جہاں پر نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں پر اگر گناہ کریں گے تو گناہوں میں بھی اضافہ لکھ دیا جائے گا. نام اعمال میں جب گناہ لکھے جائیں گے تو اضافے کے ساتھ اس بندے کے گناہوں کو بھی لکھا جائے گا. اور جو لوگ ماہ رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے, ان کا کیسا اللہ تبارک و تعالی دردناک انجام فرمائیں گے. حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ آپ کی سیرت مبارکہ میں ایک مرتبہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں ایک خبر والے کے پاس جا کر اس کی خبر کو کھود کر اس کی خبر کے اندر کے احوال کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ تو نے کیا معاملات فرمائے ہیں ان معاملات کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. حاضرین کرام, یہ کہنے والے کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ وہ تھے کہ جن کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. وہ شان رکھنے والے تھے جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ علی جن کو جنت کا ٹکٹ عطا کریں گے وہی جنت میں داخل ہو سکے گا. علی کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ علی فرماتے ہیں کہ مولا میں اس خبر والے کے احوال کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے حالات سے باخبر ہونا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ خبر شق ہو جاتی ہے, وہ خبر کھل جاتی ہے. حضرت مولا کائنات نے دیکھا کہ خبر میں آگ ہی آگ ہے اور جو میت اس خبر میں موجود ہے اس کو بھی آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے, آگ کے شعلوں میں اس کا جسم لپٹا ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اے مولا علی آپ میرے لیے دعا فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالی میرے عذاب میں کمی فرما دے گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی اس التجا پر اپنے ہاتھوں کو دعا کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے علی اس کے لیے دعا نہ کرنا, اے علی اس کے لیے دعا نہ کرنا. حضرت مولا کائنات نے پوچھا کہ اے پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے لیکن کیا بات ہے کہ تو مجھے دعا کرنے سے منع فرما رہا ہے, دعا کرنے سے تو
مجھے رک جانے کا حکم فرما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے غیب سے آواز آتی ہے کہ علی یہ وہ انسان تھا جو ماہ رمضان میں دن میں تو روزہ رکھتا تھا لیکن رات میں گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، دن میں تو روزے کا اہتمام کرتا تھا لیکن جب رات آتی تھی جیسے ہی افطار کر لیتا تھا تو یہ گناہوں میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، میری نافرمانیوں میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ اس بنا پر آج تمہیں اس کے لیے دعا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائے کہ وہ انسان جو ماہ رمضان میں دن میں تو روزہ رکھتا ہے لیکن راتوں میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت علی سے فرما رہے ہیں کہ علی تم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا، اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا نہ کرنا۔ ذرا غور فرمائے کہ ہمارا معاملہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہمارا کردار رمضان میں کیا ہوتا ہے۔ دن میں تو روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی افطار ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے معاشرے کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ کئی ہمارے معاشرے کے حضرات ایسے ہیں جن کو نہ عبادتوں کی پرواہ ہے، نہ اللہ کو خوش کرنے کی پرواہ ہے، نہ رمضان کے ادب و احترام کی پرواہ ہے، بس گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بازاروں کو آباد کر دیتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم بازاروں کو ویران کر دیں اور مساجد کو آباد کر دیں، اللہ کے گھروں کو آباد کر دیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہماری کیفیتیں یہ ہو گئی ہے کہ جیسے ہی افطار کرتے ہیں تو ہم کئی قسم کے ہوٹلوں کے پاس جاتے ہیں، کئی طرح کے مقامات کے پاس جاتے ہیں اور ان مقامات کو آباد کرتے ہیں اور مساجد کو ویران کرتے ہیں۔ ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر کامیابی کی طرف بلاتا ہے، حی علی الفلاح کہہ کر تمہیں اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارا نفس جو 11 مہینے تک گناہوں میں مبتلا رہا، شیطان کی صحبت میں رہا، شیطان کی سنگت میں رہا، اب ماہ رمضان میں جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو 11 مہینے چونکہ ہم نے شیطان کے ساتھ گزارے ہیں تو ہمارا نفس بھی شیطان بن جاتا ہے۔ رمضان کے آنے کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی رحمتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے انعامات کا کوئی ہم پر اثر نہیں ہوتا، ہم پر اثر ہوتا ہے تو اپنی خواہشات کا اثر ہوتا ہے، اپنی نفس کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات کا اثر ہوتا ہے۔ ہماری حالت ہی یہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آتے ہی بڑے بڑے نیوز پیپرز میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، یہ ایڈز دیے جاتے ہیں کہ ایک دیہوں کا ایک لمبی قطار دیہوں کی لگائی جاتی ہے اور اس کے نیچے لکھا جاتا ہے کہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، 8 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بازاروں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ لوگوں کو عبادتوں سے دور کرنے کا مہینہ ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہم کون سی روش کو اختیار کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ماہ رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے کہ بندہ 11 مہینے گناہ کرتا ہے اور ماہ رمضان میں 1 مہینہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ساری اللہ تبارک و تعالی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی خصوصی عنایات کا نزول فرماتا ہے، اپنی خصوصی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مالا مال فرماتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا جو برکتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اس مہینے کو عبادتوں سے مزین کرنے کی کوشش کریں، عبادتوں کے ساتھ اسے سجانے کی کوشش کرے، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اہتمام کرے، اس کی تسبیح و تحلیل کا اہتمام کریں گے تو یقین جانے یہی برکتوں والا مہینہ ہمارے لیے نجات کا مہینہ بن سکتا ہے، یہی رحمتوں والا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بن سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اہل ایمان والوں کے گناہوں
حکم آپ فرماتا ہے، جو ماہ رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار فرماتا ہے، تو سیدی محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، ماہ رمضان کے آنے پر مسرتوں کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دوزخ کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتا ہے۔ غور فرمائیں کہ ماہ رمضان کے آنے پر اس کا خوشی منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ماہ رمضان کے آنے پر جب خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر رہے ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ جب ہم اس مہینے میں عبادتوں کا اہتمام کریں گے، اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے انعامات سے مالا مال نہیں فرمائے گا۔ ارے وہ تو ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسا برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، ہم اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کریں، بازاروں کو آباد کرنے کے بجائے مساجد کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری مغفرت بھی فرمائے گا، ہمارے گناہوں کی معافی بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں بلند و بالا درجات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائز بھی فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کا صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالی ادب و احترام کرنے والا بنائے، اس کی تعظیم و توقیر کرنے والا بنائے، اس کے ایک ایک لمحے سے اللہ تبارک و تعالی لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔